بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دین آفاقی کا پیغام قلندر کشمیر آفاقی سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غوث اعظم بمن دسور سامام قبلہ دی مدر کعبہ امام۔ یا غوث اعظم بمن دسور سامام قبلہ دی مدر کعبہ امام میں پیر پیرا میر میرا شاہ شان بزیر آپ سے دوہو کنا افتاد گانا دستگیر۔ نبی سیرت علی ثانی محی الدین جیلانی، نبی سیرت علی ثانی محی الدین جیلانی، خدا زندہ تنے فانی محی الدین جیلانی۔ سگے درگاہ میرا شوق چکائی کو ربانی، سگے درگاہ میرا شوق چکائی کو ربانی، کہ بعد شیروں سے اتارا سگے درگاہ جیلانی۔ دیارے غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی۔ پیارے غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، دیتے نہیں دیکھا جھولی بھری دیکھ۔ میرے آقا غوث اعظم ہے، میرے آقا غوث اعظم ہے، چولی ہار مانگتے تھے پڑھ دے انہیں اپنا پلائن جان دے دے۔ میرے آقا غوث اعظم ہے۔ چوری کتب بنانا ایک پاس ہے، چوری کتب بنانا ایک پاس ہے، اور تو بندے بھی جو آنے جانتے ہیں میرے آقا غوث اعظم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گول مجنون پہ کسی نے جا کے پوچھا یہ سوال، گول مجنون پہ کسی نے جا کے پوچھا یہ سوال، ارے عشق لیلا اب بھی واقعہ تجھے یا خساسا؟ قبر کا گوشہ پھٹا مجنون نے دی اتنی سزا، قبر کا گوشہ پھٹا مجنون نے دی اتنی سزا، ارے حسن بے بنیاد وسط عشق بے بنیاد ہے۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پر سدا کل جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پر سدا کل جہاں، ایک مچھی کی عمارت ایک مچھی کا مکان، خون کا اس میں گھاگا لگا اتنے بنی تھی ہڈیاں، خون کا انسان کا وجود جو ہے اس میں خون ہے، ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، گوشت ہے۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پر سدا کل جہاں، ایک مچھی کی عمارت ایک مچھی کا مکان، خون کا اس میں گھاگا لگا اتنے بنی تھی ہڈیاں، چلو سازوں پر کھڑا تھا یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب اسے ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی جب اسے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ ہمارا خاک میں مل جائے گی۔ آگے بیان کرتے ہیں، بندوق تو گھوڑا لشکر ہوا تو پھر کیا، بندوق تو گھوڑا، بزرگوں نے فرمایا ہے بندوق تو گھوڑا میں لشکر ہوا تو پھر کیا، ارے جب پانچ ہاتھ پہ رکھ کر افسر بنا تو پھر کیا، بندوق تو گھوڑا لشکر ہوا تو پھر کیا، ارے جب پانچ ہاتھ پہ رکھ کر افسر بنا تو پھر کیا۔ کئیوں نے اس جہان میں ذرے سے من کا پایا، کئیوں نے اس جہان میں ذرے سے من کا پایا، مور میں بڑی خدائی سیکھا بڑا چلایا، پر موت نے اجل کا ایک مورچہ لگایا، پر موت نے اجل کا ایک مورچہ لگایا، ایک منٹ میں حکم حاصل سب ہو گیا پر ہے۔ جناب شیر ہوئی اگا جناب اساں کسو شروع کریے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جناب غوث اعظم سرکار، جناب جمعہ کا دن تھا، فرشتے آئے، انہوں نے کہا اللہ کا پیغام دیا، نہ غوث پاک خطبہ فرما رہے تھے، پیغام دیا اللہ کا کہ آپ حکم فرمائیں جہاں جہاں پر یہ جو اللہ کے ولی ہے
وہ سب گردن نیچی کریں. سرکار غوث اعظم سرکار نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پوری دنیا میں یہ جہاں جہاں اللہ کے ولی ہیں ان کو میرا پیغام بتا دو کہ اپنی گردن نیچی کریں. اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے نا, یہ اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے اور اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا. کوئی ولی بزرگ اپنی کوئی کرامت ظاہر کرتے ہیں, کوئی نبی پیغمبر جو ہے اپنی معجزات دکھاتے ہیں کہ بھی امر الہی ہوتا ہے, حکم ربی ہوتا ہے, اللہ کی مرضی ہوتی ہے, اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتے. جو جتنے بڑے بزرگ ہوں گے اتنا ہی وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہوں گے, اتنے ہی وہ اللہ کے زیادہ اطاعت گزار ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اللہ کے ولی ہوں, غوث ہوں, کتب ہوں, دان ہوں, کلندر ہوں, مجذوب ہوں, عالم ہوں, فاضل ہوں, تو اللہ کی نافرمانی کرتے پھرتے ہیں. یہ بندے کو جو مقام ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت سے ملتا ہے. نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے, نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے, اعمالکم اموالکم. نبی پاک کی حدیث ہے, نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے, اعمالکم اموالکم. تمہارے اعمال تمہارے حکم ہیں. جیسا آپ عمل کریں گے ویسا ہی وہ تم پر وہ حکمرانی کریں گے. وہ جو اعمال, آپ کے اعمال آپ پر حکمرانی کریں گے. وہ ان کا ریفلیکشن ہوتا ہے, بندے کے عمل کا ریفلیکشن ہوتا ہے, اثرات ہوتے ہیں, اثر ہوتے ہیں. اور یہ بات نگاہ میں رکھنی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں کام غلط کروں, کام شیطانوں والوں کروں, شیطانوں جیسے کام کروں, جوا کروں, شراب پیوں, زنا کروں, جھوٹ بولوں, غیبت کروں, حالانکہ مخلوق کو نقصان دوں تو میرا مقام بلند ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ اگر آپ اچھے کام کریں گے آپ کا نام دنیا میں بھی زندہ ہوگا, آخرت میں بھی زندہ ہوگا. اللہ کے نزدیک آپ پسندیدہ انسان بنیں گے, نبی پاک آپ کو پسند فرمائیں گے, اور بزرگان دین آپ کے متعلق اچھے جذبات رکھیں. وہ خوش ہوں گے. اللہ کے بندے جو ہیں اچھے کاموں سے خوش ہوتے ہیں. اور جب آپ غلط کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے بھی ناراض ہوں گے, نبی پاک ناراض ہوں گے, صحابہ کرام ناراض ہوں گے, حضرت جناب غوث پاک ناراض ہوں گے, اولیاء کرام ناراض ہوں گے. تو اصل جو اللہ کا حکم ہے نا یہ مقدم چیز ہے. اللہ کا حکم, اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ افضل ترین بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا علامہ اقبال صاحب نے یہ اشعار سنا ہے, کاتو خواہی اے مسلمان زیستن. علامہ اقبال صاحب نے اشعار سنا ہے, کاتو خواہی اے مسلمان زیستن نیس ممکن جدو قرآن زیستن. یعنی اے انسان اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے, زندہ جاوید ہونا چاہتا ہے, تو اپنا ایک اچھا مقام پیدا کرنا چاہتا ہے, تو پھر کیا کر, قرآن کی تابع ہو جاؤ. قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی الہامی کتاب ہے. یہ جو انجیل ہے, زبور ہے, توراۃ ہے, یہ سب الہامی کتاب ہے. لیکن ان میں یہ خرابی پیدا ہو گئی کہ اس وقت کے جو معاشرے ہوں انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر پیسے ڈالے جیب میں
اور مسئلے جو ان کے کو کٹ بن کیا، ان کو رائٹ لیفٹ کیا، رائٹ لیفٹ اس میں تبدیلی پیدا کی. یہ عوامی کتاب ہے، ان نے تعریف کرنی، ان نے گڑبڑی پیدا کرنی، کمی بیشی کرنی، یہ جو ہے یہ شیطان لوگوں کا کام ہے. جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی الہامی کتابوں میں اس قسم کی گڑبڑی نہیں کریں گے، نہیں کرتے ہیں. ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا اس میں 2 واقعے ہم بیان کرنے لگے تھے لیکن نہیں کر سکے. آج ہم بیان کریں گے. ایک واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر جایا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر جایا کرتے، اللہ سے کلام کیا کرتے. یہ دیکھیں اللہ کے یہ بندے بھی تو ہے نا جو ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی ڈائریکٹ اللہ سے سنتے ہیں. اس کو ابن الدنی بھی کہتے ہیں. ابن الدنی وہ علم ہوتا ہے جو بندے کو ڈائریکٹ اللہ سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جو رہنمائی ملتی ہے ڈائریکٹ بندے کو، اس کو علم لدنی کہتے ہیں. علم کہتے ہیں جاننے کو، لدنی اللہ کی طرف سے. بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ کو طور پہاڑ پر جا رہے تھے نا، رستے میں ایک عورت کا گھر تھا، ایک بیوی کا گھر تھا، عورت کا گھر تھا، ایک بھائی کا گھر تھا. موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر میں جگہ بیٹھے. اس بھائی نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے آپ کہاں جا رہے؟ بھائی نے پوچھا، اس بیوی نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے آپ کہاں جا رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے کلام کرنے جا رہا ہوں، میں اللہ سے گفتگو کرتا ہوں، جو رہنمائی حاصل کرنی ہوتی ہے میں اللہ سے ڈائریکٹ حاصل کرتا ہوں. میں اللہ کے پاس جاتا ہوں، وہاں پر میں نے ایک جھوپڑی بنا رکھی ہے، اس میں جا کر میں ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرتا ہوں. وہ بڑی متعجب ہوئی، کہنے لگی آپ اتنے بڑے مقام ہے آپ کا تو پھر ایک میں چھوٹا سا کام کر لوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا کام تمہارا مطلب ہے، کیا کام ہے؟ وہ بیوی کہنے لگی کہ میرے گھر اولاد نہیں ہے، میرا قوم مجھ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ناراض ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے کہ تمہارے اولاد نہیں پیدا ہوتی، تو میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر اولاد ہو تاکہ میرا قوم مجھ سے خوش ہو، میں بھی خوش ہوں. تو آپ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے کو ملنے کے جا رہے ہیں تو پھر اللہ کو میری طرف سے پیغام دینا کہ رستے میں ایک بیوی ملی تھی، ایک عورت ملی تھی، اس کے گھر اولاد نہیں ہے، یا اللہ اس کے گھر بال بچہ ہو جائے تاکہ اس کا خامد اس سے خوش ہو جائے، وہ بھی خوش ہو جائے، کام بن جائے. موسیٰ علیہ السلام کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا. وہ طور پہاڑ پر، وہ کہتے ہیں فارسی میں پہاڑ کو طور، اس پہاڑ کا نام ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر پہاڑ پر گئے نا تو کلام کرنے کے بعد جب روانہ ہونے لگے تو واپسی، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ کو عرض کی کہ اللہ وہ مجھے رستے میں ایک بیوی ملی تھی، ایک عورت ملی تھی، اس نے کہا میرے گھر اولاد نہیں ہے. تو اس نے کہا تھا کہ اللہ کو گزارش کرنا میرے گھر اولاد ہو جائے.
اور جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی نا کہ اس بیوی کے گھر اولاد ہو، تو اللہ نے فرمایا لوح محفوظ پر میں روز ازل سے اس بیوی کے قسم نے اولاد نہیں لکھی ہے، نہیں لکھی ہے۔ اس لیے اس بیوی کو آپ موسیٰ علیہ السلام آپ جا کر پیغام دے دیں کہ اللہ نے کہا روز ازل سے میں نے اس کے مقدر میں نہیں لکھا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ہے، کچھ لوگ غلط عقیدے کے مالک، کچھ لوگ غلط نظریے کے مالک ہیں، وہ کہتے ہیں روز ازل سے اللہ نے لکھ دیا ہے تو اس میں آپ نے بندے کا کیا قصور ہے؟ پھر اللہ نے لکھ دیا فلاں جگہ وہ فلاں شراب پیے گا، فلاں جگہ فلاں فلاں کرے گا، فلاں جگہ فلاں فلاں لوگوں کو دھوکا دے گا۔ اگر اللہ نے لوح محفوظ کو لکھ دیا ہے تو پھر بندے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اللہ کے لکھے سے یہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے علماء کرام نے، بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ جو لوح محفوظ پر لکھا ہے وہ حکم کے طور پر نہیں لکھا ہے کہ فلاں بندہ جائے جی شراب پیے، فلاں جگہ فلاں بندہ جائے جوا کرے، فلاں بندہ جائے فلاں جگہ زنا کرے گا، تو یہ اللہ نے حکمیہ طور پر نہیں فرمایا، حکم کے طور پر نہیں فرمایا، بلکہ اپنی جو علم ہے اس سے آگاہ کرنے کے مجھے یہ معلومات بھی ہے کہ ابھی بات ہوئی نہیں ہے، پس پردہ ہے، وہ پوشیدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر یہ لکھ دیا ہے یہ کام ہوں گے، پیشن گوئی کے طور پر اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، لکھا ہے اللہ نے۔ یہاں پر ایک بات اور نقطے کی ہے، علم کی ہے کہ یہ جو اللہ نے لکھا ہے کیوں لکھا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے، فلاں کا یہ واقعہ ہوگا، فلاں کا یہ ہوگا، فلاں بندہ یہ کام کرے گا، فلاں بندہ فلاں کام پر شراب پیے گا، جوا کرے گا، غلط کام کرے گا، تو یہ اللہ نے حکم کے طور پر نہیں لکھا ہے کہ فلاں بندہ جائے اور وہاں پر جا کر غلط کام کرے، شراب پیے، جوا کرے، زنا کرے، غلط کام کرے، لوگوں کو دھوکا دے۔ اللہ نے حکم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کا حکم دیتے ہیں، غلط بات کا حکم نہیں دیتے۔ اللہ کی ذات کسی انسان کو غلط رہنمائی نہیں فرماتے۔ اللہ نے جو لوح محفوظ لکھا ہے وہ آگاہی کے طور پر، پیشن گوئی کے طور پر مخلوق کو، تاکہ وہ لوح محفوظ کو پڑھ کر، امام غزالی صاحب نے اس کی مثال دی ہے کہ انسان کا دل جو ہے یہ شیشہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے کیمیا سعادت میں ایک اور کتاب بھی ہے جناب کی آیا عجم، اس کی 4 جلدیں، میں وہ کتاب کچھ پڑھی ہے، کیمیا سعادت پوری کتاب دیکھی ہے۔ آپ نے امام غزالی صاحب کی کتاب ہے طب روحانی اور طب جسمانی، ان کی بہت سی کتابیں ہیں امام غزالی صاحب کی۔ یہاں پر امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ موسیٰ علیہ السلام کا ایک میں واقعہ بیان کروں گا، بڑا دلچسپ ہے، لیکن یہ پہلی بات میں ختم کر دوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے نا اللہ کے حضور، یہ جو کچھ اللہ نے لکھا نا، یہ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے، ولیوں کے لیے، پیروں کے لیے، فقیروں کے لیے، علماء کرام کے لیے، بزرگان دین کے لیے، صاحب نظر، صاحب بصیرت، ولی اللہ کی رہنمائی کے لیے محفوظ لکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، میں نے پڑھا ہے، اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے
میں نے دوسرے محفوظوں کو لکھ دیا ہے، وہ اس لیے لکھا ہے اللہ کو بھولنا کوئی فکر نہیں تھا۔ اللہ نے جو دوسرے محفوظ میں لکھا ہے وہ اس لیے لکھا ہے کہ تاکہ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ وہ پڑھ کر تو اس سے اپنا کام چلے۔ امام غزالی صاحب نے اس بات کی یوں وضاحت کیا ہے اپنی کتاب میں کہ انسان کا دل ایک شیشہ ہے، لوح محفوظ ہے یہ بھی ایک شیشہ ہے۔ امام غزالی صاحب لکھتے ہیں یہ بہت بڑے سکالر ہوئے، مذہبی سکالر ہوئے ہیں، ان کو وجود الاسلام کہتے ہیں۔ یہ امام غزالی صاحب جو ہے یہ کوئی چھوٹے آدم نہیں ہوئے، یہ بہت بڑے آدم ہوئے ہیں۔ ایک انگریز صرف اس لیے مسلمان ہوا، وہ کہنے لگا جس مذہب میں امام غزالی جیسے جید عالم موجود ہیں، سچے عالم موجود ہیں، اتنی معلومات والے عالم موجود ہیں، وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ میں مسلمان ہو سکتا۔ اس انگریز نے کہا وہ مسلمان ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں، امام غزالی صاحب نے وضاحت کی کہ انسان کا دل شیشہ ہے، لوح محفوظ ہے یہ بھی شیشہ ہے۔ امام غزالی صاحب لکھتے ہیں ایک شیشے کو دوسرے شیشے کے سامنے رکھو تو ایک شیشے میں جو کچھ موجود ہوگا، جو تصویریں ہوگی، اس کا ریفلیکشن، اس کا اثر جو ہے دوسرے شیشے پر جب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے دو شیشے، تو ایک شیشے میں جو ہوگا وہ دوسرے میں آئے۔ امام غزالی صاحب لکھتے ہیں انسان کا دل شیشہ ہے، لوح محفوظ بھی شیشہ ہے۔ جب لوح محفوظ کا شیشہ انسان کے شیشے کے سامنے ہوتا ہے تو جو لوح محفوظ میں جو کچھ ہے وہ سب انسان کے شیشے میں منعکس ہو جاتا ہے، اس میں آ جاتا ہے۔ وہ امام غزالی صاحب کی وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے لوح محفوظ پر لکھا ہے نا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اولیاء کرام، بزرگان دین، پیر فقیر بزرگ لوگ، ان کے پاس لوگ آتے ہیں، اچھا جناب دعا کریں میرے کا بچہ ہو، میرا کام اس طرح ہو، میرا کام اس طرح ہو، میرا کام اس میں یہ خامی ہے، دعا کریں معاملات ٹھیک ہوئے۔ وہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا اللہ کے ولی، وہ پھر اپنے دل میں جو ہوتا ہے عکس ہوتا ہے اس کا لوح محفوظ کا، وہ اپنے دل میں اس کو پاتے ہیں، وہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس کا اینڈ کیا ہوگا، اور اس کے مطابق لوح محفوظ کے مطابق وہ پھر ان لوگوں کو، ان مریضوں کو جو ان کے پاس سائل جاتے ہیں ان کی وہ دستگیری کرتے ہیں اور یہ کہ اپنی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ میں بیان کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور میں گئے نا، باتیں ہوئی، جب چلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کو گزارش کرتے ہیں یا اللہ میں آ رہا تھا، رستے میں ایک بی بی کا گھر ہے، مہمان قیام کیا تو انہوں نے میرے لیے مجھے وہ کہا تھا اللہ سے بیان کرنا، اللہ سے گزارش کرنا، میرے گھر اللہ دو، آپ کے ذریعے سے میرا کام بن جائے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ روز ازل سے جس وقت سے میں نے لوح محفوظ پر یہ مسائل لکھے ہیں، معاملات لکھے ہیں، وہاں اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہے، اس لیے اس کو بیوی کو کہہ دو کہ اللہ نے فرمایا لوح محفوظ پر تمہارے مقدر میں نہیں، کچھ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اس بیوی کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا۔ اس بیوی نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے
آپ نے میری بات کی گزارش کی تھی اللہ کے دربار میں میری گزارش کی تھی، میری اولاد کے بات کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اس بی بی کے قابل اولاد ہو۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو محبوبہ میں شروع تھی روزے روزے سے اس کے مقدر میں نہیں لکھا ہے، اس لیے اس کو جواب دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب یہ کہا، وہ جو بیوی تھی نا، بیوی وہ عورت وہ بڑی روئی، اس نے کہا کہ اب پیغام لانے والے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اور جنہوں نے کہا ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ کی بات بھی جھوٹی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی جھوٹی نہیں ہے، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ سوائے صبر کر۔ موسیٰ علیہ السلام پیغام لے کر چلے گئے۔ بھائی وہاں پر کافی دیر شور جاتی رہی، پھر بعد میں خاموش ہو گئی۔ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد میں اب یہ جو پوری کہاوت بیان کرنے لگا ہوں، اس کا مقصد ہے اتنا میں وقت لگاؤں گا، آپ کو بیان کروں گا۔ یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندے یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس بات کو میاں محمد صاحب نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ میاں محمد صاحب نے ولی اللہ دے تک رہتے کیا دوروں نزدیکوں۔ میاں محمد صاحب کھڑی شیوا دے جنہوں نے صاحب لکھا ہے، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے، تحفہ میاں کتاب لکھی ہے، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے بوستان قلندری لکھا ہے، انہوں نے کوئی 20 کتابیں لکھی ہیں۔ یہ بہت بڑے عالم فاضل ہوئے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں۔ یہ ایک دن کتب بن کر دنیا سے رخصت ہوئے، اور میرے پیر صاحب 2.5 مہینے کتب بن کر دنیا سے فارغ ہوئے۔ جیسا مقدر میں ہوتا ہے ہو جاتا ہے۔ وہ جناب بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیغام دینے کے بعد اور ان کو پیغام دے کر موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک فقیر آیا، اس بیوی کے گھر میں ایک فقیر آیا، بیٹھا۔ بیوی نے پوچھا اس بندے سے، اس فقیر سے، تم کون ہو؟ میں کہا میں فقیر ہوں، درویش ہوں، اللہ لوگ ہوں۔ تو تمہاری جو خواہش ہے مجھے بیان کرو۔ اس فقیر نے کہا میں دعا کروں گا بہتر ہو جائے، کام بن جائے گا۔ وہ جو عورت تھی نا بیوی، اس کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس نے کہا بابا تو فقیر ہو، بھوکے ہو، بھوک لگی ہے، روٹی کھاؤ تو چلے جاؤ، یہ کیا نعرہ لگاتے ہو؟ میں اس فقیر نے یہ کہا جتنیاں روٹیاں مجھے کھلاؤ گے۔ اس عورت کو اس فقیر نے کہا اے بی بی جتنی روٹیاں تم کھلاؤ گے میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، روٹی نہیں کھائی ہے، بھوک سخت لگی ہوئی ہے، جتنی روٹیاں کھلاؤ گے اتنے بیٹھے ہوں گے۔ وہ جو بیوی تھی نا وہ کہنے لگی بابا بھوک لگی ہے روٹی کھا لو، لیکن یہ جو تم بیان کرتے ہو نا